اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب اس دور کے اندر صحابہ سے اور صحابہ کے دور کے بعد تابعین سے اور تابعین کے بعد تبع تابعین سے اور آج کل کے زمانے کے حساب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، ساری امت کو یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان کو فرما دے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس ایک کام کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محسن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ طائف کے اندر گئے حضور، وہاں پہ آپ کو پتھر مارے گئے، فرشتے حاضر تھے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں پیس کر ان کو سرما بنا دیں گے، لیکن حضور نے فرمایا یہ لوگ، یہ قوم والے ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، جب یہ جان لیں گے یہ ایمان نہیں لے کے آئے، ان کی نسلیں ایمان لے کے آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے اندر گئے، آپ کے دان شہید کر دیے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعائیں فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں، صحابہ کرام یہ سمجھے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کرنے جا رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا یا اللہ میری قوم والے مجھے جانتے نہیں، ان کو معاف کر دے۔ حضور ہمارے محسن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ساری امت کو، سارے صحابہ کو یہ پیغام دے دے کہ بس ایک کام کر لے اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان کو یہ پیغام دے دے کہ میرے جو قریب ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کریں، میں ان سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا۔ صحابہ کرام کی محبت ان سے بہت تھی، لیکن آج دو واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا اہل بیت کے حوالے سے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس ترازو پر لکڑیاں تولی جائیں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے، جس ترازو پر سونا اور چاندی تولا جائے وہاں لوہے کو نہیں تولا کرتے، ان کے لیے کوئی اور ترازو ہوا کرتے ہیں۔ سونا چاندی تولنے کے لیے کوئی اور ترازو ہوا کرتے ہیں۔ تم نے صحابہ اہل بیت کو تولنا ہے، قرآن کے ترازو میں تولو یا محمد کے فرمان کے ترازو میں تولو۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو ترازو ہیں۔ ان ترازو کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر بھی فرمایا، اہل بیت کا ذکر بھی فرمایا کہ میرے محبوب ان کو یہ پیغام دے دے اور کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کی شان دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے لیے ایک دعا فرمائی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم رزقی آل محمد قوتا، یا اللہ میری اہل بیت کی روزی کو، روٹی کو تنگ کر دے۔ یہ حضور کی اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ دعا تھی۔ یہ دعا کیوں فرمائی؟ یہ اس لیے فرمائی کل کو آنے والا کوئی ایرا غیرہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ دعا تھی۔ یہ دعا کیوں فرمائی؟ یہ اس لیے فرمائی کل کو آنے والا کوئی ایرا غیرہ یہ نہ کہہ دے جو آپ نے جو اولاد تھی وہ جنت کی سرداریاں لے گئی، عیش و عشرت کی زندگی گزار کے گئے، جنت کے سردار بھی بن گئے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، میری اولاد نے قربانی پیش کی ہے۔ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، آخرت کے لیے تیاری کر کے آنا، آخرت کی تیاری کر کے آنا۔ یہ کون فاطمہ ہے جو ساری رات جس کی مصلے پر ہوتی تھی اور جب صبح ہوتی حضرت بلال اذان دیتے، حضرت فاطمہ اپنے اللہ سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتی، یا اللہ تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کے ابھی تک تو 2 سجدے ہی پورے نہیں ہوئی۔ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب پل صراط سے گزرے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا سارے لوگ نظریں جھکا لیں، محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہوا چاہتا ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے۔ اہل بیت کی شان بہت ہے۔ ربیع بن سلمان کہنے لگے میں حج کے لیے جا رہا تھا تو میں نے بازار سے کچھ سامان خریدنا تھا، جس طرح لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اپنی ضرورت کا سامان خریدتے ہیں۔ میں بازار سامان خریدنے کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے ایک بوڑھی اماں کو دیکھا جو خچر مرا پڑا تھا، اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے ایک تھیلے کے اندر جمع کر رہی تھی۔ اس نے گوشت کاٹ کے تھیلے کے اندر جمع کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ میرے پیچھے ربیع بن سلمان آ رہا ہے۔
جب وہ اپنے گھر پہنچی تو میں نے دروازے پر دستک دی. میں نے کہا اماں جان یہ گوشت تو ہمارے لیے کھانا حرام ہے، مسلمانوں کے لیے، یہ مجوسیوں کے لیے، مجوسی کھا سکتے ہیں اس کو، اس کے مذہب کے اندر یہ چیز ہے، مسلمانوں کے لیے تو یہ چیز حرام ہے. تو آگے سے وہ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا ہم کوئی مجوسی نہیں ہے، میں حضور کی اولاد ہوں، حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں، بھوک نے ہمیں یہاں تک پہنچا دی ہے. اور جب شریعت کا ایک مسئلہ ہے، جب بھوک زیادہ ہو، قحط پڑ جائے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حرام چیز بھی کھا سکتا ہے. بیٹا میں حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں، ہمیں بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میری 4 بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی ہوں. ربیع بن سلمان کہنے لگے میں واپس چلا گیا، میرا بھائی بھی حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا میرے دینار اور درہم واپس کرو، میں حج کے لیے نہیں جانا چاہتا. اس نے مجھ سے بات پوچھی بات کیا ہے، اس نے کہا میں بس نہیں جانا چاہتا. ربیع بن سلمان نے کہا میرے درہم دینار واپس کرو. میرے بھائی نے مجھے حج کی بڑی فضیلتیں بیان کی، میرے بھائی نے کہا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ حج کے لیے چلیں. ربیع بن سلمان کہنے لگے میں انکار کرتا رہا، اپنے درہم دینار واپس لے لے. میں بازار گیا، بازار سے میں نے آٹا خریدا، گھی خریدا، اور جو باقی درہم بچے تھے وہ میں نے آٹے کے اندر شامل کر دیے. اور بوڑھی اماں کے پاس گیا، میں نے اسے گھی بھی دیا، آٹا بھی دیا، اور جو درہم بچے تھے اس کے حوالے کر دیے. انہوں نے مجھے دعا کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، جو بچیاں تھیں انہوں نے دعا کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نانے کی آپ کو شفاعت نصیب فرمائے. کتنی بڑی دعا تھی، ہمارے نانے کی آپ کو شفاعت نصیب فرمائے اور حضور کے ہاتھوں آپ کو جام کوثر نصیب ہو. ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں آٹا اور گھی دے کے واپس چلا گیا. حج کے قافلے جو تھے وہ 3 ماہ کے بعد میں ان کے استقبال کے لیے وہاں پر پہنچا تو آگے سے میں نے ان کو مبارکباد دی کہ حج کی آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کا حج قبول کرے. ربیع بن سلمان کہتے ہیں مجھے قافلے والوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا تھا آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. کسی نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا تھا آپ عرفات کے میدان کے اندر موجود تھے. ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، میں بھائی کے قافلے کا انتظار کرتا رہا. جب وہ پہنچے تو آ کے انہوں نے مجھے یہ کہا ہم نے آپ کو دیکھا تھا آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے، آپ عرفات کے میدان کے اندر موجود تھے. ربیع بن سلمان کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، رات کو سویا، خواب کے اندر حضور کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. جب پیر میر علی شاہ کو نا خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ حضور کیسے تھے؟ پیر میر علی شاہ کہنے لگے کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اس جان نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں. تو آگے سے ربیع بن سلمان کہتے ہیں رات کو سویا تو خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی. حضور فرمانے لگے تو نے میری بیٹیوں کو کھانا پینا پہنچایا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے. اے ربیع بن سلمان حج کے لیے اتنے گواہ کافی نہیں ہے. آگے سے حضور نے فرمایا ربیع بن سلمان اللہ نے تیرے لیے فرشتہ ایک مقرر کر دیا ہے جو تیری طرف سے ہر سال حج کرے گا اور اس کا ثواب تجھے پہنچتا رہے گا. یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے. ایک عورت بلخ کے اندر اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کا خامد انتقال کر گیا، سید زادی تھی، حضرت فاطمہ کی اولاد سے تھی. اس نے سمرقند ہجرت کی، وہاں پہ پہنچی، وہاں پہ اس نے پوچھا کسی سے یہاں پہ کوئی سردار رہتا ہو، کوئی مہمان نواز رہتا ہو، میں اس کے پاس چلی جاؤں. تو لوگوں نے اسے بتایا یہاں پر ایک مسلمان ہے، سردار ہے، آپ اس کے پاس چلی جائیں. وہ اپنی 2 بچیوں کو لے کر اس سردار کے پاس پہنچی تو مسلمان تھا. اس سے کہا میں حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں، حضور کے خاندان سے ہوں، میری 2 بچیاں ہیں، ایک وقت کا کھانا چاہیے. تو آگے سے وہ وڈیرا، وہ چودھری کہنے لگا ہر دعا بندہ کہ یہی کہتا ہے میں حضور کے خاندان سے ہوں، جا چلی جا، میرے پاس کوئی تیرے لیے کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، جا چلی جا یہاں سے. اس نے ڈانٹا. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کوئی اور یہاں پہ رہتا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں پہ ایک مجوسی رہتا ہے، آگ کا پجاری، لیکن مہمان نواز بہت ہے، آپ اس کے پاس چلی جائیں. اس نے دروازے پر دستک دی، آگے سے وہ مجوسی باہر آیا تو آگے سے وہ عورت کہنے لگی میں حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں، مسلمانوں کا جو نبی ہے اس کی میں بیٹی ہوں، یہ میرے ساتھ 2 بچیاں ہیں، اس کا کھانا پینا چاہیے، ایک وقت کا کھانا میں چاہیے. اس نے ویلکم کیا، جی آیا نو کیا، بسم اللہ کی، آ جائیں.
رات کو اس مسلمان سردار نے خواب دیکھا، حضور جنت کے دروازے پر موجود ہیں، سارے لوگ جنت کے لیے جا رہے ہیں، حضور جنت کے محل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان سردار بھی محل کے پاس پہنچا تو اس نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا محل ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے، پہلے اپنے مسلمان ہونے پر کوئی ثبوت پیش کر۔ میری بیٹی آئی، تو نے اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا، جا چلا جا، تیرے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دوڑ لگائی، اس مجوسی کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، مجوسی باہر آیا تو مجوسی کے پاؤں کے اندر پڑ گیا، میرا مہمان مجھے واپس کر دے، 6000 دینار سونے کے سکے مجھ سے لے لے، میرا مہمان مجھے واپس کر دے۔ آگے سے وہ مجوسی کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہے ہو، اب سودا دیکھ کے آ رہے ہو، اب مجھ سے باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا شکر ہے اس عورت کے آنے کی وجہ سے میں بھی مسلمان ہو گیا، میری بیوی بھی مسلمان ہو گئی، میری اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ اور یاد رکھ، حضور کی رات کو خواب کے اندر مجھے بھی زیارت ہوئی، جب حضور تجھے دھتکار رہے تھے جا چلا جا، اس وقت حضور مجھے فرما رہے تھے، اے یہ محل جنت کا میں تمہیں دیتا ہوں، یہ محل میں تمہیں دیتا ہوں۔ ایک مجوسی کو ایمان مل گیا۔ یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے اہل بیت کا مقام۔ یاد رکھو، جس طرح صحابہ سے محبت ہے اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت ہے، جس طرح صحابہ سے پیار ہے اسی طرح اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے۔ ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔